اثرات کیا ہیں؟ اگر گناہ کے علم کو پڑھا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے، جو سیمنری میں پڑھایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ہمارٹیالوجی۔ ہمارٹیالوجی گناہ کے تعلق سے جو ہمارے پاس سب سے مضبوط حوالہ ہے وہ دیکھیں گے پیدائش، جینیسس چیپٹر نمبر 3 اس کی پہلی 13 آیتوں کو، ہندی میں پنجابی میں کہیں گے اتپتی کی کتاب، اتپتی 3 ادھیائے اس کے پہلے 13 وچن۔ کوئی بھی پڑھنے میں مدد کرے، سارا بات آپ بیٹے پڑھ دو۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کا پہلی سے نا جی پہلی 13 آیتیں۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے لیے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تم آمین۔ آج ہم گناہ کے بارے میں سیکھیں گے، ہمارٹیالوجی، گناہ کے علم کے بارے سے۔ 2 لفظ ہیں، ایک یونانی اور ایک عبرانی کا، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ یونانی میں جب میں گناہ کے بارے دیکھ رہا تھا تو یونانی میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ہمارٹیا، اور عبرانی کا جو لفظ ہے بڑا حیرت آپ کے لیے ہوگی سن کے، وہ ہے خطا۔ جو ہم خطا کہتے ہیں نا، خطا کرنا، وہ خطا ہے، وہی لفظ ہے تقریباً۔ اور ان دونوں یونانی اور عبرانی کا جو لفظ ہے، ہمارٹیا یونانی کا لفظ اور عبرانی کا جو لفظ خطا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی نشانے کا ٹھیک نہ لگنا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک عام سی بات لگتی ہے، پر یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک بڑا سنگین
مسئلہ ہے، ایک بڑی سنگین بات ہے. یہ چھوٹی بات نہیں کہ کسی شخص نے کسی نشان کو ٹارگٹ کیا اور نشانہ اس کا چوک جائے. یہ آپ اس سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ کتنا خطرناک ہے. کوئی شخص کسی جگہ کے لیے اپنی منزل کے لیے روانہ ہوتا ہے اور وہ کسی غلط گاڑی میں بیٹھ جائے اور وہ گاڑی کبھی اس منزل پر پہنچے ہی نہ. یہ خطا ہے، یہ حمارتیا ہے، یہ نشانے کا چوک جانا ہے اور یہ گناہ ہے. اگر آپ ڈکشنری کو دیکھیں تو ڈکشنری گناہ کی ڈیفینیشن تعریف کیسے کرتی ہے. چند باتیں ہیں جو گناہ ہے اور گناہ کی تعریف ڈکشنری کیسے کرتی ہے. انسان اخلاقیات کی قدروں کو کھو دیتا اور بد اخلاقی کی قدروں کی طرف چلا جاتا. یہ پہلی بات. دوسری بات، گناہ جو ہے وہ اپنی منزل کو چھوڑ دینا. پولس کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف یعنی کہ منزل کی طرف، یسوع کی طرف، آسمان کی بادشاہ کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں. یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی منزل کو چھوڑ دے. تیسری بات، خدا کے آئین، خدا کے حکم پر عمل نہ کرنا، یہ گناہ ہے. پچھلے دنوں میں ایک خادم کا میسج سن رہا تھا تو انہوں نے کوٹ کیا کہ ڈاکٹر بلی گراہم، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بائبل جو ہے یہ کرسچن کانسٹیٹیوشن ہے، مسیحی آئین قانون کی کتاب ہے، خدا کا کلام، خدا کے حکموں کی دستاویز، خدا کا آئین. جیسے ہر ملک کا آئین ہوتا ہے اور ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان، 1976 میں اس کا پہلا آئین بنا اور وہ خود 1947 میں بنا. بے آئین زندگی، اس لیے تو خرابی آ گئی درمیان میں. جڑیں مضبوط نہیں. جب حکم نہیں ہے، آئین نہیں ہے تو زندگی کا جو معیار ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، خدا نے انسان سے پہلے سب کچھ بنایا. آسمانی مخلوق کو چھوڑ دیتے ہیں، زمینی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں. جانور، پرندے، درندے، ہوا کے اور ہر طرح کی چیزیں خدا نے انسان سے پہلے بنائی. پر خدا نے کسی کو اپنا آئین، اپنا حکم نہیں دیا. خدا نے اپنا حکم، اپنا آئین جو ہے وہ آدم کو دیا. کس کو دیا؟ زور سے بولا کریں. آدم کو دیا. کیوں خدا نے یہ فرق رکھا؟ جانوروں، حیوانوں اور پرندوں کے درمیان اور انسان کے درمیان کیوں فرق رکھا؟ کیوں خدا نے انسان کو اپنے آئین دیے، اپنے حکم دیے، اپنا قانون دیا؟ کیوں خدا نے کہا کہ تو اس باغ کے بیج کا پھل جو نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا؟ خدا نے آدم کو کیوں حکم دیا؟ کیوں آئین دیا؟ کیوں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آدم کے لیے بنایا گیا؟ یاد رکھیے، قانون جو ہے، آئین جو ہے وہ زندگی کے سٹینڈرڈ کو اٹھاتا ہے. جہاں پر کوئی قانون نہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ جنگل ہے، جنگل کا قانون ہے. جو جانور جس کے ہاتھ لگا اس کو پھاڑ کھایا. بعض کا میں نے جیوگرافک چینل میں اور ہسٹری چینل میں اور ایسے جو چینلز ہیں، اینیمل چینلز،
ان میں نے دیکھا کہ شیروں کو کتے بھی کبھی کبھی کھاتے ہیں. ہمیشہ شیر ہی کتوں کو کھاتے ہیں. جب ان کا موقع مل جاتا ہے, شیر بوڑھا ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, تو پھر ان کا موقع لگتا ہے. ایک دوسرے کو پھاڑ کھاتے ہیں. کوئی قانون نہیں ہے, جو ہتھے چڑھ گیا وہ ان کا نوالا بن گیا. پر انسان کے لیے خدا نے شریعت دی ہے, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا. ہر چیز کی خدا نے اپنے کلام میں انسان کو ہدایت دی ہے, اپنا قانون دیا ہے. اور گناہ کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں. پہلی بات ہم نے سیکھی جو ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں, آپ نے بہت سارے ڈرامے دیکھیں گے, فلمیں دیکھیں گی, کیسی گندی حرکتیں انسان کرتا ہے. جب موسیٰ پہاڑ پر چلا گیا تو نیچے کیا کیا؟ ملی جلی بھیڑ نے, انہوں نے ساری اخلاقی حدوں کو پار کر دیا اور بد اخلاقی کرنے لگے. دوسری بات ہم نے دیکھی کہ انسان اپنی منزل کو چھوڑ دیتا ہے, یہ گناہ ہے. ہماری منزل یسوع ہے, ہماری منزل آسمان کی بادشاہت ہے, اور ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑے رکھے ہیں. اور اپنے یسوع کو جو ہمارا نجات دینے والا ہے, اس کو جو ہماری منزل ہے, اس سے چوک جاتے ہیں. اور چوتھی بات جو ہے, خدا سے باغی رویہ اختیار کرتے ہیں. باغی بعض کا انسان ہو جاتا ہے, خدا کے قانون سے باغی. ہمیں بہت ساری مثالیں یہاں پر آپ کو ملتی نظر آتی ہیں. آج میں بہت ساری تمثیلیں, بہت ساری باتیں نہیں کہوں گا, کیونکہ میرے پاس بہت سارے حوالے میں نے نوٹ کیے ہیں, بہت ساری باتیں نوٹ کی ہیں, میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں. اور پانچویں بات, گناہ جو ہے وہ ہمیں مسیح کے کام کرنے سے روکتا ہے. جو کام مسیحی خدا کے لیے کر سکتے ہیں نہیں کرتے, وہ گناہ ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے, جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی سب کی, گناہ کرتا ہے. کیا آپ کو پتا نہیں کہ کمزوروں کی مدد کرنی ہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنا ہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے؟ ہم خدا کے لیے پرستش کر سکتے ہیں, ہم خدا کے لیے ایونجلزم کر سکتے ہیں, پر ہم نہیں کرتے, ہم اپنی زبان نہیں کھولتے خدا کے لیے, تو یہ گناہ ہے. میری عزیزوں, میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں ان 5 چیزوں کو. میں نے پہلے بتایا کہ ہم گناہ کے تعلق سے آج سیکھیں گے کہ گناہ کیا ہے اور گناہ کے اثرات کیا ہیں. گناہ کے لیے جو 2 لفظ ہم نے سیکھے, یونانی اور عبرانی کے. عبرانی میں ہے خطا اور عبرانی میں ہے ہمارتیا. اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنے نشانے سے چوک جائے, یا ایسی گاڑی میں سفر کرے جو کبھی اپنی منزل پر پہنچتی نہیں, یہ گناہ ہے. اور یہ 5 میں نے چیزیں بتائیں کہ ڈکشنری جو ہے وہ گناہ کی ڈیفینیشن کیسے کرتی ہے. دوسری بات, گناہ کہاں سے آیا, اس بات کو سیکھنا ضروری ہے. کوئی بتائے گا کہ گناہ کی ایجاد کہاں سے ہوئی؟ آسمان سے, باغ عدن سے. باغ عدن سے بھی پہلے گناہ ہو چکا تھا جب انسان نہیں بنا تھا. سو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے کو میرے ساتھ آپ دیکھ لیں. یسایہ 14واں باب, اس کی 12ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت.
यसाया 14वां बाब। आज कलीसिया के अंदर भी गुनाह पाया जाता है, रास्तबाज लोग गुनाह करते हैं। जी बेटे पढ़ो। आए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? आए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर टपका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद हूँगा। आमीन। ये पहला गुनाह है, और ये जमीन से नहीं बल्कि आसमान से आया है, रूहानी आलम से, स्पिरिचुअल रैलम से। फरिश्तों ने खुदा का गुनाह किया, और पहला गुनाह क्या था? शैतान ने, लूसीफर ने, जिसको यहाँ पर सुबह का रोशन सितारा कहा गया है, उसने कहा कि मैं खुदा की मानिंद बन जाऊंगा, बल्कि अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा करूंगा। इंसान और किसी और मखलूक की ये सबसे बड़ी हमाकत है कि कोई खुदा के बराबर हो जाए या खुदा बन जाए। बहुत सारे लोग खुदा बनने की कोशिश करते रहे, वो इंसान भी ना बन सके। उसकी मिसाल हमें नजर आती है जब नबूकदनेस्सर बड़ा ताकत में था, हर तरफ जय पा रहा था, जीतता जा रहा था, वो अपने आप को खुदा समझने लगा, अपने आप को सबसे सुपीरियर, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा समझने लगा। खुदा बनने की उसने कोशिश की, वो इंसान भी ना रहा, वो गधे की मानिंद 7 साल तक जंगल में रहा और गधों की तरह घास फूस खाता रहा। घुमंड जो है वो इंसान को गिरा देता है। हिजकिय्याह की किताब में लिखा है कि घुमंड की वजह से खुदा ने तुझे जमीन पर पटक दिया। खुदा ने तुझे, जो तू साया असगल था, जो खुदा के जलाल में रहता था, तुझे पटक दिया गंदगी की मानी। तो गुनाह का मौजद जो है शैतान है, और वो गुनाह को आसमान से लेकर आया है। और मेरे चीजों, चूंकि गुनाह का मौजद, गुनाह को शुरू करने वाला, गुनाह की इजाद करने वाला शैतान है, अब वो क्या करता है? अब वो गुनाह को मुतारिफ करवाता है। आदम और हवा को उसने गुनाह मुतारिफ कराया। आदम और हवा गुनाह को जानते नहीं थे। आदम और हवा गुनाह को नहीं जानते थे। ये शैतान ने उनको बहकाया। आकर कहता है, सवाल जवाब हुए तो हवा ने कहा कि हम इस दरख्त के फल को ना खा सकते हैं ना छू सकते हैं। क्या खुदा ने कहा था छूना नहीं? खुदा ने सिर्फ यही कहा था कि खाना नहीं। हवा ने जब थोड़ा सा बढ़ाकर बताया तो यहां से काम शुरू हो गया। खुदा के कलाम में ना बढ़ाए ना घटाए, जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक चले। ज्यादा अक्लमंद होशियार बनने की जरूरत नहीं है। आपकी ज्यादा अक्लमंदी जो है वो आपको गिरावट का बायस बन सकती है। अब लीस ने कहा ऐ मौका मिल गई, एक बड़ी लीस काबू आ गई वो। और अब लीस ने क्या कहा? नहीं, मरोगे नहीं, बल्कि किसकी मानिंद हो जाओगे? किसकी मानिंद? ये सच था कि झूठ है? कैसे झूठ था?
وہ تو پہلے ہی خدا کی مانند تھے. یہاں پر لکھا ہے پیدائش کی کتاب جینیسس میں لکھا ہے خدا نے جانوروں کو, دوسری چیزوں کو, دوسری کریشن کو اپنی طرح نہیں بنایا. انسان کو اپنی صورت, اپنی شبیہ پر بنایا. انسان تو پہلے خدا کی طرح کا تھا. خدا نے زمین پر اس کو اختیار دیا تھا, ہر چیز اس کے اختیار میں تھی. جو خدا نے بنایا ہے, ہم اس سے جب زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم وہ بھی نہیں رہتے جو مقام ہمارا ہوتا ہے. اور ہوا اور آدم کے ساتھ تو یہی ہوا. وہ خدا کی مانند تھے, انسان خدا کی مانند ہے. ہم خدا نہیں ہیں, پر خدا نے اپنی مانند ہمیں بنایا ہے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, پہلی بات, گناہ کا موجد, اس کو ایجاد کرنے والا شیطان ہے, اور اسی نے گناہ کو انٹروڈیوس کرایا ہے, متعارف کرایا ہے انسان کے ساتھ. اور یہ ہم نے جو ریفرنس پڑھا, پہلا حوالہ کون سا ہے, یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے کسی کو؟ کسی کے پاس ڈائری نہیں ہے, کسی کے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ریکویسٹ ہے میری آپ سے, میں سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ لکھیں لکھیں, لکھا ہوا آپ کو یاد رہے گا. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ فیس بک پہ آپ جا کے دوبارہ میسج بھی نہیں سنتے ہو. یہ سارا انتظام جو ہے میں ہر مہینے بیلنس کرواتا ہوں تاکہ فیس بک اور یوٹیوب پہ آپ لوگوں کے لیے خدا کا کلام جو ہے وہ شیئر کر سکوں. اور مجھے دکھ ہے, اس لیے تو جب میں سوال کرتا ہوں جواب نہیں ہوتے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بھی فیس بک ویورز ہیں وہ بھی اپنے چرچز میں جانے سے پہلے اپنی بائبل ساتھ لے کر جائیں. اگر آپ اپنے بچوں کو بغیر بستے کے, کتابوں کے, کاپیوں کے, پینسلز کے بغیر اسکول میں جائیں گے, کیا ٹیچر ان کو گھسنے دے گا؟ اور کیا وہ دوسرے بچوں سے جو کتابیں اور کاپیاں لے کر آئیں گی, کیا وہ ان سے بہتر سیکھ سکیں گے, پڑھ سکیں گے, لکھ سکیں گے؟ ذرا اچھی بولو. تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, آپ 50% بھی نہیں سیکھیں گے. یہ باتیں ادھر سے نکلتے ہی, دروازے سے نکلتے ہی 90% آپ کے دل سے, ذہن سے اڑ جائیں گی. پر جو آپ لکھ لیں گے وہ 90% آپ کو یاد رہیں گے. اور جو لکھ پڑھ نہیں سکتے وہ فیس بک اور یوٹیوب کو, یہ جو چینل بنا ہے, ہم اس پر بہت کام کرنے والے ہیں. ہم اس پر بہت سارا کام کرنے والے ہیں. ہم بڑے پروگرامز لے کر آنے والے ہیں. موسیقی کے پروگرام لے کر آنا چاہتے ہیں, ہم تعلیمی پروگرام لے کر آنا چاہتے ہیں, ہم خاندانوں کے لیے بہترین پروگرامز لے کر آنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے اور ہم کے لیے, ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے, کلیسیاؤں کے لیے برکت کا باعث بنے. پر اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اس چینل کو آپ دیکھیں, اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سارے سبسکرائبر ہوں اور ہم بہتر طور سے جو ہے خدا کے کام کو کر سکیں, خدا کا کلام پھیلے کسی طریقے سے. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ گناہ کیا ہے. جو نیکی کرنا جانتا ہے وہ نہ کرے تو وہ گناہ ہے. سو آپ سے ریکویسٹ ہے, خدا کے کلام کو پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں. فیس بک سے آپ میسج اٹھائیں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. یوٹیوب سے میسج اٹھائیں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. آپ یہ تو کام کر سکتے ہیں. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. میرے عزیزو, آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ گناہ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں. ابلیس کے کیا طریقے کار ہیں جن سے وہ جو ہے وہ گناہ کو ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے. ایک تو طریقہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہوا کے پاس آیا ہے اور اس کے دل میں جو اپنی اس کے دل کی بات تھی کہ وہ خدا کی مانند بن جائے, خدا کی طرح ہو جائے, یہی بات اس نے ہوا سے کی. اور پھر اس نے کیا کہا کہ یہی بات تو اپنے شوہر کو بھی بتانا. سمجھ رہے بات کو؟ گناہ کا ایونجلزم, ٹھیک ہے نا, شیطان کی باتوں کو آگے سے آگے پھیلانا. آج نیکی اتنی جلدی نہیں پھیلتی جتنی بری چیزیں پھیلتی جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے
خدا کے لوگ سستی سے کام کر رہے ہیں، نیکی کو اور خدا کے کلام کو پھیلانے میں سست ہیں۔ سو میرے عزیزو، اپنی زندگی میں خدا کے کام کی تڑپ رکھیں، اپنی زندگی میں خدا کے کام کی تڑپ رکھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ انجیل کا کام ہو اور گناہ جو ہے وہ رک سکے۔ اب میں چند ایک نقصانات جو ہے وہ گناہ کے بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا کہ صرف دنیا ہی گناہ میں نہیں پھنسی ہوئی، چرچ گناہ میں پھنسا ہوا ہے۔ پاسٹرز، بڑے بڑے بشپ، چرچ کا عام ممبر، خدا کی پرستش کرنے والے لوگ گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سامنے بیٹھنے والے، پیچھے بیٹھنے والے، سب گناہ کا شکار ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ گناہ نے سب پر قبضہ کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کا ایک حربہ ہے، ابلیس کیسے کرتا ہے، پہلے عورت کو پھل دیا، کہتا کہ تو اپنے شوہر کو بھی دینا۔ گناہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے، گناہ چلتا ہے، ہم اس کو لے کر چلتے ہیں۔ عزیزو، یہ طریقہ کار اس نے خدا کے کلام سے سیکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام سفر کرتا ہے، آگے چلتا ہے، زندگیوں کو بدلتا ہے، خدا کے پاس لوگوں کو لے کر آتا ہے۔ اب جو گناہ ہے یہ کیا نقصانات جو ہے آپ کی زندگی میں کر سکتا ہے؟ آپ کیا گناہ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ خدا کو عزت نہیں دے رہے جیسے خدا کو عزت دینی چاہیے۔ خدا کا وقت خدا کو نہیں دے رہے، خدا کا پیسہ خدا کو نہیں دے رہے۔ یسوع مسیح نے یہ بات کھڑے ہو کر سکہ اٹھا کر کہی تھی، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو۔ کیسر تو لے ہی لیتا ہے، حکومت تو ہم سے ٹیکس لے ہی لیتی ہے، ہم خدا کو نہیں دے رہے۔ میرے بھائی بہن عزیزو پیارو، آپ سے گزارش ہے خدا کو آنر کرنا شروع کریں۔ اس کے کیا نتائج ہیں؟ جو تھیالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی نظر میں گناہ کے کیا نتائج ہیں؟ پہلا اس کا نقصان کیا ہے؟ انسان اپنی فطرت سے خدا کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ خدا کی مخالفت میں۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ہماری فطرت تو خدا جیسی فطرت، لکھا کہ نیچر، خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، اور شبیہ جو ہے یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے۔ پر جب آدم سے گناہ ہوا، اس کی فطرت میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا، مخالفت میں کھڑا ہونا، یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ کا برا نتیجہ ہے۔ بیٹے سنو ذرا، پیچھے جو بیٹھے آگے آگے بیٹھو، جوڑے ڈیڈی کے پاس آگے بیٹھو، آپ بھی بیٹے آگے آگے بیٹھو۔ اور دوسری جو بات، جو دوسرا نقصان، جب انسان خدا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو وہ خدا کا کام نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگوں کو ان کے کاموں سے ہٹایا گیا۔ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم تیرا یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ راست بازوں کی میں بات کرتا ہوں، گنہگاروں کو تو خدا رادکاری دیتا ہے، راست باز بھی اپنے معیار سے، اپنے سٹینڈرڈ سے گر جاتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بائبل جو ہے یہ کرسچن کانسٹیٹیوشن، خدا کے آئین ہیں، یہ بڑے بڑے خادم کہتے ہیں، اور خدا نے اپنے حکم اس لیے ہمیں دیے ہیں تاکہ ہمارا معیار، ہمارا زندگی کا معیار، ہمارا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اٹھے اگر ہم اس کے کلام پر عمل کریں تو۔ داؤد نے خدا سے کیا کہا؟ میں تیرا گھر بنانا چاہتا ہوں،
اس نے سارا سامان اکٹھا کر لیا تھا. یہ میں چرچ کے لوگوں کی بات اب کر رہا ہوں. چرچ میں گناہ پایا جاتا ہے, خدا کسی کا طرفدار نہیں, وہ اپنے گھر سے عدالت شروع کرتا ہے. داؤد کو خدا نے کہا نہیں, تیرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, تیرے ہاتھ کی کیسے ہیں. ہم نے ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ ہیں, اس لیے ہم خدا کا کام کرنے کے لائق نہیں. داؤد کو خدا نے کہا تیری جگہ تیرا بیٹا جو ہے وہ خدا کا کام کرے گا. اور جو تھیالوجی میں اس کا دوسرا نقصان ہے وہ ہے خدا اور کلیسیا کی رفاقت سے ہم جدا ہو جاتے ہیں. جب گناہ آتا ہے تو دل ہی نہیں کرتا. شرمندگی, جیسے آدم اور حوا شرمندہ تھے, ہر روز خدا سے ملتے تھے, ٹھنڈے وقت میں خدا آتا تھا. ٹھیک ہے, ٹھنڈا وقت تو آپ سیکھ گئے نا, ٹھنڈا وقت ہوتا کون سا ہے؟ آپ کہیں جی نومبر سے شروع ہو جاتا ہے, فروری میں لوڈے صبح 3-4 بجے جب ہر طرف چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, گرمیوں میں بھی. تو آدم اور حوا شرمندہ تھے, خدا کی رفاقت گناہ کی وجہ سے چھوٹ گئی, خدا کا روح جدا ہو گیا. سمسون اٹھا بڑی قوت کے ساتھ, جوش کے ساتھ کہ اب پھر میں اٹھوں گا اور ان رسیوں کو توڑ ڈالوں گا, اپنے دشمن پر غالب آؤں گا. اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کا روح سے جدا ہو گیا. خدا کی رفاقت, کلیسیا کی رفاقت چھوٹ جاتی ہے جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے. اور عزیزو, ان سب کے لیے حوالے ہیں, پر میں حوالے آپ کو نہیں بتانا چاہتا ابھی, کیونکہ ٹائم میں نہیں چاہتا کہ ہم زیادہ رہیں. تیسری بات کہ گناہ ہمیں شرمندگی کا احساس دلاتا رہتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ چرچ نہیں آتے ہیں, وہ عبادتوں میں نہیں آتے ہیں, کیونکہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں اندر سے کہ ہم نے یہ گناہ کیا. حالانکہ جب ہم توبہ کرتے ہیں خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے, پھر بھی شرمندگی ہمارے اندر رہتی ہے. شرمندگی ہمیں چھوڑتی نہیں. گناہ کے باعث انسان شرمندہ ہوتا ہے, جیسے آدم اور حوا شرمندگی کا شکار ہوئے. اور چوتھی بات جو ہے, آدم کو خدا نے 2 طرح سے بنایا تھا. ٹھیک ہے, کیسے بنایا تھا خدا نے؟ 2 طرح سے بنایا تھا. پہلا تو خدا نے مٹی لی, عبرانی میں جس کو ادما کہتے ہیں, لال مٹی, اور دوسرا اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. زندگی کا کیا پھونکا؟ تو جب گناہ اس کی زندگی میں آیا تو خدا نے اس کو عدن سے نکال دیا, باغ عدن سے. جب گناہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے, کلیسیا راست باز لوگ گناہ کرتے ہیں تو خدا کی برکتوں سے کٹ جاتے ہیں. خدا کی برکتیں ہماری زندگی سے اٹھ جاتی ہیں. اور 5ویں بات, گناہ کی وجہ سے انسان بدن کی اور روح کی موت مرتا ہے. ہمیشہ کی ہلاکت, جسم کی ہلاکت اس پر آتی ہے. رومیو کے 6 باب کی 26ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں, گناہ اتنا خطرناک ہے. میں دنیا کی بات نہیں کرتا, اس وقت چرچ میں ہم بیٹھے ہیں, ہم سمجھتے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے. حوا نے, آدم نے سوچا یہ کون سا اتنا بڑا کام ہے, پر ایک ان کے گناہ نے ان کو خدا کے جلال سے, ہمیشہ کی زندگی سے,
سب سے بڑھ کر خدا کی رفاقت سے جدا کر دیا۔ کتنا خطرناک ہے گناہ۔ میرے عزیزو، اس کے اور بھی بڑے خطرناک عزائم ہیں۔ دنیا اب گناہ کے قبضے میں ہے، دنیا اب گناہ کے قبضے میں ہے۔ گناہ بہت بڑھ گیا، ایک دفعہ پہلے بھی بڑھ گیا،